سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر علیہ سنت عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آپ تو تربیت فرماتے ہیں کہ معاف کر دیا کرو، بلکہ پیشگی معاف کر دینے کا بھی، تو یہ ذہن بھی بن جائے اگر کسی کا کہ یار اب معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، سب دعوت اسلامی والے تو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، یا شب برات پر ایک میسیج کر کے اگلا پچھلا سارا معاف کرا لیں گے، تو ایسی صورت میں معافی مانگی جائے، کیا کیا جائے؟ مجھے آپ نے ماضی میں پوچھا تھا، شہید مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، میرا وصیت نامہ تو چھپ گیا تھا کہ جو مجھے قتل کرے تو میرا حق اس کو معاف ہے، تو ایک انجان آدمی تھا، شیوٹ تھا، کیا شہید مسجد میں نماز پڑھا کر میں بیٹھا تھا، تو آ کے میرے پاس بیٹھ گیا، اور آپ نے یہ وصیت کی ہے، لکھا ہے، میں نے کہا ہاں، کیا ارادہ ہے آپ کا؟ تو آپ نے معاف کر دیا اپنے قاتل کو، تو میں نے یہی پوچھا تھا اس کو چھوٹتے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اگر کوئی چاٹا مارے بولے دوسرا مارے تو اس کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، خدا جانے وہ کیوں پوچھ رہا تھا، میں جانتا نہیں تھا اس کو، نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا، چلا گیا، لیکن وہ رسک فیکٹر تو تھا، اگر یہ کچھ نکال لیتا تو میرے پاس نہ بندہ تھا نہ کوئی چیز تھی، تو الحمدللہ مطلب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، تو یوں بھی ہوتا ہے، تو بہرحال لے کے جس کی نے کہا کہ میں معاف کر دیا، تو اس کا مطلب بھی معاف ہونا نہیں ہے، یعنی کہ اس کی صورت ہے، جیسے میں نے اپنے قاتل کو معاف کیا تو میں نے اپنا حق معاف کیا۔ قتل میں 3 حقوق ہیں نا، ایک تو حق اللہ، اللہ نے قتل ناک سے منع فرمایا، یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ میرے کہنے سے کہ میں نے معاف کیا یہ معاف نہیں ہوگا، یہ رب کا اور قاتل کا معاملہ ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ کسی مسلمان کے ایک قتل ناحق میں سارے زمین و آسمان والے بھی مل گئے، سب کو اللہ پاک اونٹے منہ جہنم میں جھونک دے گا، یہ باقی ہے بھی، سمجھے، حق اللہ باقی ہے۔ اچھا، دوسرا حق کے وارث، ورثہ کا حق، یہ باقی ہے۔ اب ورثہ کو تو میں نے اپیل کر دی کہ معاف کر دینا اگر کوئی مجھے قتل کر دے، حق اللہ تو میں معاف کروا نہیں سکتا نا، وہ تو باقی رہے گا، یہ ایک سمجھانے کے لیے۔ تو اسی طرح اگر کسی نے معاف بھی کر دیا تو بھی جو اس نے ناحق مارنا ہے تو اللہ نے تو اجازت نہیں دی، مجھے بھی اجازت نہیں دی کہ میری انگلیاں بولے میری انگلی ہے میں کاٹتا ہوں، لو یہ تھوڑی اجازت ہے کہ ناحق اپنی انگلی بندہ خود کاٹ لے۔ ہم اپنے جسم کے اپنے مال کے ایک حد تک مطلب ہم مختار میں با اختیار ہے، ہر صورت میں نہیں ہے۔ میرے پاس 1000 کا نوٹ ہے، میرا ہے نا، یہ لو اور بولو، ہے میرے ایسا کوئی سخی تو میں سخی نہیں، میں بیوقوف قرار پاؤں گا، رب ناراض ہوگا اس کہ مال کو اپنے ہاتھوں ضائع کرنا یہ حرام، یہ جہالت ہے کہ اپنی چیز بندہ میری چیز ہے تو جیسے چاہو ضائع کر دو، جو چاہو کرو، نہیں، ہم لوگ بندہ ہم پابند ہیں، شریعت کے احکامات کے پابند ہیں، ہم ہیں مکلف وہی پابند، جہاں تک شریعت نے اجازت دی وہاں تک ہم تصرف کر سکتے ہیں، اپنے اختیار کو یوز کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم اپنے مال اور جسم کے اعضاء کے مالک نہیں ہیں، ہم امین ہیں، ہمارے پاس یہ امانت ہے، تبھی تو قیامت میں مواخذہ ہوگا کہ تم نے اس کا غلط استعمال کیوں کیا، اپنی زبان کا غلط استعمال کیوں کیا۔ تو یوں مطلب یہ کہ جس نے معاف کر بھی دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو یہ ایذا پہنچائے، کہ اللہ نے بھی تو منع فرمایا نا ایذا پہنچانا، تو یوں مطلب وہ
جو بھی ہے اس نے کرنا ہے وہ پھنسنا ہے. پھر یہ شب برات میں یہ کہہ دینا معافا معافی، یہ آپس میں معافا معافی، ایسے معافا معافی نہیں ہوتی. یعنی کہ اگر اجتماعی معافی مانگ بھی لی کسی نے تو جس نے معاف کر بھی دیا تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس کو پتا ہوگا کون سا حق وہ معاف کر رہا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے چپکے سے اس کا مال چرا لیا ہے. وہ بیچارہ کچھ معاف تو کر رہا ہے لیکن وہ چوری کا مال تھوڑی معاف کر رہا ہے. اس کو پتا چلے تو غریبان پکڑے گا، دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. دھوکے سے معافی مانگ رہا ہے تو دھوکے سے معاف کیسے ہوگا؟ دوبارہ صورتیں معاف ہونے کی بھی شب برات میں عام اعلان کرتے ہیں معاف کر دو، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، میں اس کی فیور میں ہوں، لیکن اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہیں رہنا چاہیے. اگر واقعی یاد ہے کہ بھئی اس کو مارا تھا، اس کو گھورا تھا، اس کو دھمکی دی تھی، ناحق کوئی کسی کا حق تلف کیا تھا، تو وہ عام معافی مانگنی اس سے مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ اس سے باقاعدہ کھلے لفظوں میں معافی مانگے اور معاف کروائے اور توبہ بھی کرے. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ علیہ اللہ علی محمد. پاپا جان عامر رشید اتاری کویت سے آیا ہوں، عرض کر رہا ہوں. الفاظ نہیں مل رہے کیونکہ زندگی میں پہلی دفعہ جب سے بیعت ہوا ہوں فرام لاسٹ اپروکسیمیٹ 20 سال سے، تو پہلی دفعہ آپ سے بالمشافہ وہ دیدار نصیب ہو رہا ہے جیسے کہہ لیں آپ. تو الفاظ نہیں میرے کہ میں نیواں میرا مرشد اچا تے میرے پاس اچے اندے سنگ لائی ہو. الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، زبان ساتھ نہیں دے رہے کہ کیسے اپنی کیفیت کو بیان کر سکوں. کہ تڑپ صبح سے جب سے آیا ہوں کہ یہی تھا کہ مرشد کا دیدار ہو جائے، بس وہ تھا، وہ ایک دیدار کا تھا. کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ جس سے پیر اپنے مرید کو یاد کرے اور بس دیدار ہو جائے. کوئی ایسا، میرے خیال میں جتنے بھی اوورسیز ہیں اتنے پیسے لگا کے آئے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ کون سا وظیفہ، کون سا پیر اپنے مرید کو یاد کرو دیدار ہو جائے؟ الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ان کے، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تو وہ ایسے جو ہے نا وہ کیفیت مرید اپنے پیر کو یاد کرو پیر کا دیدار ہو جائے. مرید وہی الفاظ وہی معذرت چاہ رہا ہوں کہ الفاظ جو ہے وہ ساتھ نہیں دے یہ ادائی محبت والی ہے جی. تو وہ ایسی ہے کہ باقی دعا ہے، دعا کر دیں کہ اہل و عیال کے لیے اور خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ ہو. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روکو نہ مجھے لوگو، دیوانہ ہوں دیوانہ، قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں. خوشی میں الفاظ پر قابو نہ ہونا. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک کو اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جس قدر تم میں سے اس شخص کو ہوتی ہے جو کسی بیابان زمین میں اپنی سواری پر جائے اور سواری اس کے ہاتھ سے نکل جائے اور اس پر اس کے کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوں تو وہ اسے نہ پا کر کسی درخت کے پاس چلا جائے اور اپنی سواری کی واپسی سے نا امید ہو کر اس کے سائے میں، اس درخت کے سائے میں، ٹری کے سائے میں لیٹ جائے. پھر اچانک وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہو، وہ اس کی مہار یعنی اس کی لگام جو ہے، ڈور ہے، رسی، وہ پکڑ لے. پھر خوشی کی شدت سے کہے کہ اللہ پاک تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. یعنی شدت مسرت، یعنی بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے الفاظ اس کے الٹ ہو جائے. یہ اس وقت کہنا کچھ چاہتے تھے، نکل کچھ رہا تھا. یہ ایک عقیدت محبت کا غلبہ، یا مطلب بعض اوقات کنفیوژن بھی ہوتا آدمی کو. تو اس طرح کے الفاظ واقعی ملتے نہیں کہ کیا بولے کیا چھوڑے. مطلب کرے کیا جب مرید یاد کرے پیر کو، نہ پیر سامنے ہو جائے، اس کا کیا کرے؟ تصور جماؤں تو موجود پاؤں، کروں بند آنکھیں تو جلوہ نما ہے. اور یہ منزل تو وہ سارے کہ جس کو ملے. آپ کو داڑھی کے تعلق سے کیا کیا ایسا نظر آتا ہے کہ جو آج کے دور میں زیادہ تر وہ آپ کو لگتا ہو کہ یہ احتیاط کرنی چاہیے مگر نہیں کر پاتے اور نہیں ہونا چاہیے ایسا؟ اصل ایک تو علم
کی کمی, دوسرا جذبے کی کمی تو ہے ہی ہے. بعض داڑھی رکھتے ہیں پھر بھی ان کو معلومات نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اب ایک مٹھی داڑھی رکھی ہے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, یہ یہاں سے صاف کرتے ہیں. ایک تعداد دیکھی میں نے, اور اس میں یوں لگتا ہے کہ معلومات ان کو ہے, لیکن ان کو پتہ, یہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا. تو یہ اس کو, یہ جو ہونٹوں کے نیچے ہے نا, اس کو بچی داڑھی یا بچی داڑھی اس کو کہتے ہیں. تو اس کو ہونٹ کے نیچے یہ جو بھی بال ہے یہ سارے داڑھی ہے, داڑھی کا ہی حصہ ہے, پارٹ ہے. اس کو لیں گے, اس میں سے بال تو گناہگار ہوں گے, یہ داڑھی کو آپ نے نقصان پہنچایا. اچھا, اب کوئی بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی 2-4 بال کھانے میں, پانی پینے میں, بولنے میں یہ منہ میں آتے رہتے, اس طرح ہوتا ہے بعض بار. تو اگر ایسا ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے تو پھر وہ اتنے بال جو آزمائش کر رہے ہیں ان کو کاٹ سکتے ہیں, ورنہ ویسے جو لوگ عادی ہیں لوگ یہ کاٹ ہی رہے ہوتے ہیں. داڑھی پوری رکھیں لیکن بیچارے ان کو پتہ نہیں ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ یہ گال جو ہے نا, یہ ان کے بال بھی داڑھی میں شامل ہے. داڑھی ہے نا, یہ ادھر آپ دیکھیں, ادھر ہڈی ہے, یہ ہڈی کے اوپر جتنے بال ہیں یہ سب سر کے بال ہیں, اور ہڈی کے نیچے یہ جتنے بھی بال ہیں یہ داڑھی کے بال ہیں. داڑھی یہاں سے شروع ہوتی ہے, اب یہاں سے پھر یہ ٹھوڑی پر, یہ سب سائیڈوں پہ, یہاں تک کہ گال پر یہ داڑھی جمتی ہے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اس کو خط کرانا بولتے ہیں. یہ خط اس طرح کرتے ہیں کہ ڈیپ چلے جاتے ہیں یوں اندر. یہ گال کے بال بھی یہ شیو کر لیتے ہیں, یہ غلط ہے. یہ داڑھی کا حصہ ہے, آپ نے داڑھی کاٹی, تو یہ گال کے بال چھیڑنے نہیں ہے. ہاں, یہ گال کے اوپر تھوڑا حصہ ہے نا, تو یہ بعض اوقات, میرا بھی اکا دکا کبھی کوئی بال آگے پیچھے آگے بڑھ جاتا ہے, ورنہ اتنا نہیں ہوتا. تو یہ جو باریک روئیں ہوتی ہیں بعض اوقات وہ بڑھ جاتی ہیں, تو وہ اس سے ایک ماحول چہرے کا جو ہے نا انداز تھوڑا وحشیانہ سا ہو جاتا ہے, وہ وحشت کرتی ہے. تو یہ جو بال ہے نا, یہ ادھر جو گال سے ہٹ کر ان گہرے موٹے بالوں سے وہ باریک روئیں جیسے ہوتے ہیں, ان کو کاٹ سکتے ہیں, ان کو نہیں. جیسے یہ میرے تو ایک جیسے تو بال ہیں یہ سارے, اب میں ان کو یوں ڈیپ جاؤں گا تو میں نے داڑھی کاٹی, اور یہ کر رہے ہوتے, مذہبی لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, شاید ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا, ان سب کو داڑھی پوری رکھنی ہے. اچھا, دوسرا کیا کرتے ہیں کہ ان کو مطلب یوں کاٹ کر یوں بالکل نوک بنا لیتے ہیں داڑھی, بالکل فینسی داڑھی. یہ بھی نہ کریں. یا ایک تعداد ہے داڑھی ایک مٹھی سے چھوٹی رکھتے ہیں, ان کی تعداد زیادہ ہے. پہلے شیو زیادہ ہوتے تھے لوگ, اب شیوڈ زیادہ ہوتے تھے, اب شیوڈ کم ہو گئے, اب یہ چھوٹی داڑھی والے ہو گئے. تو شیو بنانا یا چھوٹی داڑھی رکھنا یہ جائز نہیں ہے. شافعی جو ہیں ان کے نزدیک چھوٹی داڑھی کی گنجائش ہوتی ہے. احناف کے نزدیک, حنفیوں کے نزدیک پوری ایک مٹھی جو داڑھی ہے یہ واجب ہے. حنبلی, مالکی, ان کا مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ سب کے نزدیک ایک مٹھی ہے, لیکن یہ کہ بعضوں کے نزدیک شاید گناہ ہے چھوٹی کرنا, بعضوں کے نزدیک نہیں ہے. اس طرح کا ان کا ماحول. ورنہ شافعیوں کے نزدیک بھی اور بڑھانا کہ ایک مٹھی ہو جائے. مجھے ایک شافعی عالم نے بتایا تھا کہ ہمارے نزدیک بھی ہے سنت ہے, لیکن چھوٹی رکھنا ہمارے یہاں الاؤڈ ہے. تو خیر, تو اس طرح مت داڑھی کی تراش خراش یہ نہ کریں. پھر اب داڑھی کو بلیک کلر کر دیتے ہیں. بلیک کلر بہت عام ہو گیا. اب ایسا ہے کہ میں نے اگر میں مبالغہ کروں تو میں نے 100 آدمیوں کو پوچھا ہوگا کہ آپ نے بلیک کیا ہے کلر یا کون سا کلر ہے, تو یہ بولتے ہیں براؤن ہے. یقین مانے بالکل پیور بلیک کلر نظر آ رہا ہوتا ہے. بعض اوقات دوسروں ان کو بھی تجربہ ہے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے, وہ بلیک ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے براؤن. ابھی سفر میں بھی ہوا ہے, کل بھی ہوا ہے ایک واقعہ, کل ملاقات میں ہوا ہے ایک واقعہ. اور میں بھی بغداد آج یہ طاہر مدنی کو میں نے دکھایا تھا کون سا کلر ہے, تو بلیک. وہ حضرت فرما رہے تھے کہ براؤن. تو یہ کہ اصل وہ بیچارے لگاتے براؤن ہے اپنی زوم میں, وہ براؤن ڈارک ہو جاتا ہے.
जब डार्क हो जाएगा तो ब्लैक की तरफ निकल जाएगा। उस कलर के बॉक्स पर भी ब्राउन ही लिखा होता है। जी जी। तो अब कितना लगाना है, कितनी देर तक लगाना है, ये फिर एक इसका टेक्ट है जो ये नहीं आता। अच्छा, अब ये लगवाते हैं उससे जिसको अलिफ का बा आता नहीं है, हेयर ड्रेसर से, ये इनके हवाले अपनी दाढ़ी कर देते हैं कि खत भी बना देगा समझे, और ब्राउन भी कर देगा, इसको पैसे चाहिए, तो इनका बेचारों को पता नहीं होता समझे। एक बहुत पुराना वाकया है कि एक अच्छी शख्सियत है, तो उनकी दाढ़ी छोटी थी। मैंने कहा यार आपकी दाढ़ी, बोला वो मैं यार हेयर ड्रेसर के पास बैठा था तो आंख लग गई, छोटी कर दी। हालांकि वो छोटी रखते थे, मुझे याद है। तो इस तरह मतलब है कि फिर बाज़ का झूठ भी बोलना पड़ता है आदमी को। अब अल्लाह बेहतर जाने उन्होंने झूठ बोला या वाकई वो वाकया ऐसा हुआ हो कि वो वाकई नींद भी आ गई हो, अल्लाह बेहतर जाने। तो इस तरह मतलब दाढ़ी रखनी है तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद की रखी जाए, है ना। तो एक मुट्ठी दाढ़ी, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक का वाकया, मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम का कुरान करीम में वाकया है। उस सामरी ने बछड़े की पूजा शुरू करवा दी थी, ये कुरानी वाकया है, तो ये तफसीली थोड़ा वाकया है। तो उसमें फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस शिव ले आए तो कौम का नक्शा बदला हुआ देखा कि वो बछड़े की पूजा हो रही थी, बछड़ा मीनिंग खाफ। तो खैर उसकी इन लोगों ने परस्ती शुरू कर दी थी, इबादत शुरू कर दी थी माअज़ल्लाह। तो इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, वैसे जलाल के तस्करे तो हैं आपके, लेकिन आपका जलाल जो भी था ऐन शरीयत के मुताबिक नबी थे, नबी मासूम। और नबी मासूम के माना ये है कि वो गुनाह करने पर उसको इख्तियार नहीं होता, जैसे हम लोगों को गुनाह करने पर इख्तियार है, कुदरत है। नबी और फरिश्ते को गुनाह करने पर इख्तियार ही नहीं होता, वो गुनाह करते ही नहीं है, यानी मतलब कर नहीं सकते। अल्लाह पाक ने इनको ये नवाजा है, ये गुनाह नहीं कर सकते, बिल्कुल पाक। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़ाहिर इसका रंज हुआ, ये क्या हो गया, तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक पकड़ ली, समझे। और बहरहाल गुफ्तगू भी इनकी कुरान ने बयान की है। तो यहाँ मैं कहना ये चाहता हूँ, इसको तो हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक थी भी और ऐसी थी हाथ में भी आ गई, वरना पकड़ा नहीं, इतनी सी होती तो हाथ में ना आती ना, हाथ निकल जाता। तो ये अच्छा, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक भरी हुई एक रिसाला है लम्हतुद दुहा, ये फतह रज़विया शरीफ में, और भी बुजुर्गों के आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें साबित किया, बड़े बड़े नाम दिए कि इनकी दाढ़ी ऐसी, हज़रत मौला अली की दाढ़ी इस तरह, मुर्शिदी गौसे पाक की दाढ़ी ऐसी, सीना भरा हुआ, और इस तरह मतलब हमारे जितने भी अकाबिर, ये बड़े बुजुर्ग उलमा, ये सब की दाढ़ी पूरी। और दाढ़ी अंबिया किराम मुरसलीन की सुन्नत है, हर नबी की सुन्नत है। तो सब ने दाढ़ी जो रखी तो वो दाढ़ी मुबारक रखी। तो अब ये तराश कर तो अजीब व गरीब हाल हो गया, तो इसको ना छेड़ें और रखें और आइन सुन्नत के मुताबिक रखें। इस तरह मतलब ये कि मेरा अनकस मशवरा है कि या तो आप मेहंदी लगाएं, ये कलर में आसानी ज़रूर है, लेकिन ये आपके सामने इसका भरोसा नहीं है, काबिल एतमाद नहीं है। आप फूड लेंगे काबिल एतमाद लेंगे, आप क्लॉथ लेंगे काबिल एतमाद, यानी कि भाई हमको सॉलिड चाहिए। अब दाढ़ी को सॉलिड नहीं कर रहे यार आप, जो जन्नत में ले जाने वाली है, इसको आप ये हेयर ड्रेसर के हवाले कर देते हैं, तो नफ्स के हवाले कर देते हैं, वो हो क्या गया आपको। तो आका की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको सजाएं, लगाना है तो लाल मेहंदी लगाएं। तो इन्होंने कैसी प्यारी लग रही है मेहंदी लगाई, या फिर वाइट छोड़ दें। ये मेरे साथ तजुर्बात है, ये नए नए लोगों को लोगों ने लाना, लाइन में मुलाकात पहले जब आम होती थी वो सिक्योरिटी इशू भी नहीं होता था, पुरानी बात है, वो लाते थे। अब वो शेव्ड है, बिल्कुल नंगे सर है, पैंट शर्ट है। अब मेरे को बोलते थे ये पीछे आ रहे हैं उसको दाढ़ी रखवाना, तो फिर यूं यूं करते हैं। कभी तो मैं बात बोलता कि यार नमाज पढ़ता है, ये मालूम आता है कि नहीं यार, तो नमाज का बोलो ना यार। अब मैं को एक बिल्कुल रंग रूट न्यू पर्सन जो शायद जुम्मे की नमाज भी पता नहीं पढ़ता है नहीं पढ़ता, वो अकीदत में मोहब्बत में इसको बना सजा कर अपने लाइन में लगा दिया। अब मैं इसको दाढ़ी का बोलूँ, ना थोड़ी बोलेगा यार,
ये हाँ ही बोलेगा, समझे। दाढ़ी रखो, यस सर, जुल्फे बिल्कुल रखूंगा, इमामा अभी बाहर निकल के बांध लेता हूँ खरीद के, फिर करेगा क्या, ये मुड़ के मेरे पास आएगा नहीं कभी, आपको देखकर गली बदल जाएगा। तो यार नमाज पढ़ाओ, नमाज का बोलेंगे तो कोई नाराज नहीं होगा। दाढ़ी रखना ये बिल्कुल रखना चाहिए, वाजिब है, लेकिन अब हालात ऐसे कि आप दाढ़ी का बोलोगे तो वो नमाजी भी नहीं बन रहा ना, तो भाग जाता है। हमारे पता नहीं फिर कौन हाथ इस पर रख दे और कहाँ निकल जाए। यहाँ तो चारों तरफ ईमान के डाकू भी तो फिर रहे हैं, वो जो मतलब यानी कि तो यूं किसको किस तरह दावत देनी। मैं एक वाक्य सुनाता हूँ, कभी एक ताजिर था, खाता पीता आदमी था, मैंने उसमें इनफरादी कोशिश की, उसने कहा मैं दाढ़ी रख लूंगा, समझे। तो दाढ़ी के लिए तैयार हो गया, फिर कुछ अरसे के बाद वो मुझे नजर आया फैजान मदीना, इसी फैजान मदीना की वो सीढ़ियाँ जैसे मेन एंट्रेंस से खड़ा हुआ था। मैं शायद इज्तिमा के लिए आया हूँगा, इज्तिमा हुआ उस दिन, खड़ा हुआ था। तो मैंने वो दुआ सलाम और जिस तरह मेरा अंदाज है मैं सब मिला हूँगा, अब मैं फिर आगे निकल गया। तो इसने किसी से इज़हार भी किया होगा, ये लगता है कि ये भूल गए, मैंने दाढ़ी का वादा किया था तो पता नहीं मेरा क्या असर होता, तो ये मतलब ये लगता है भूल है, मैं भूला नहीं था, मुझे याद था। मैंने कहा अब मैं अगर बोलूंगा ना कि तुमने वादा खिलाफी की, दाढ़ी का वादा किया, हराम, तुम फासिक हो, फासिक मोलिन हो तुम, मैं अगर ये बोलता तो ये चुपचाप सुन तो लेता, लेकिन फिर दूसरी बार सीढ़ी पे खड़ा नहीं होगा ये फैजान मदीना की। हो सकता है सिनेमा घर की सीढ़ी पर वो, तो हम वहाँ देखने नहीं जा सकते। एक मुबालगा कर रहा हूँ, आखिरकार वो बंदा आता रहा, मैं ऐसा हो गया जिसे मुझे पता ही नहीं है, इसको ये भी नहीं पता, मैंने बताया कि मुझे पता है। वो आता रहा, फिर माशाल्लाह इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई इसकी, और अब तक वो शायद थोड़ा अरसा हुआ होगा, मैंने नहीं देखा, अब तक वो तो बाल भी सफेद हो गए आ रहे हैं। माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकते हैं ना, अपने इज्तिमात में मदनी मुज़ाकरात में कभी कभी नजर आता है, तो कभी नजर क्यों आएगा कि फ्रंट कभी आ गया, जल्दी आ गया, देर दूर बैठता होगा। तो इसलिए मतलब हिकमत के साथ काम कर रहा है। किसी को समझाया, नमाज के लिए आपने समझाया, पूरा जोर लगा लिया, अब वो नहीं आ रहा, अब इसको आप खींचा खांची करोगे ना, फिर आपकी सुनेगा भी नहीं, भाग जाए। इसको कुछ ना कुछ ऐसी हिकमत है, करीब आने दो। कभी कभी बोल दिया, फिर एकदम बार बार बोलोगे ना तो वो तंग आ जाएगा। इस तरह दीगर हफ्तावार इज्तिमा के लिए भी बिल्कुल बोलते रहना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि आप उसके मतलब पिन में चले जाएं, कंबल बन जाए मौके की मुनासबत से। नहीं आता तो कभी को खास मुबल्लिग आया, बाहर से आया आपके मुल्क में कोई मुबल्लिग, तो उसको दावत दे दी, तो वो हो सकता है इसमें आ जाए, इसमें चोट खाकर रेगुलर हो जाए। तो मौके की मुनासबत से उससे राबते रखने हैं, उसको फोन करना है, तो दावत भले देते हैं, ये दावत छोड़ दें, दावत दें, लेकिन मैं जो बिल्कुल है जान पे आ जाते हैं ना, नहीं वादा करो, नहीं वादा करो, अब ये बेचारा वादा कर लेगा, फिर ये आपसे कतराएगा क्या, बोलेगा देखो वादा खिलाफी की, नहीं आया। तो हिकमत अमली से काम होगा, नरमी से काम होगा, लेकिन काम छोड़ना नहीं है, मुसलसल करना है। इज्तिमा की दावत हर हफ्ते उसको देनी है, लेकिन वही हिकमत अमली के साथ पिन में पढ़ करके बार बार के हाँ कहलवा करी दम लेना, ये नहीं, दावत दे दी, तो कभी तो उसके दिल में आ जाएगा कि यार चलो यार बेचारा रोज बोलता आज तो चलते। तो इस तरह भी हो सकता है कि वो चोट खा जाए। लड़ाई नहीं करनी आपस में, बिल्कुल सुन्नियों से तो लड़ना ही नहीं आपको। मैं दूसरों से भी जब नहीं लड़ते तो सुन्नियों से काहे को लड़ते हैं, किसी से लड़ना नहीं है। नरमी 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 है फलाहो कामरानी, नरमियो आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में, डूब सकती ही नहीं मौजों की तुग़यानी में, जिसकी किश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सरसब्ज़ इस गुलजार के ये फूल